ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس میں امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، 235 ہجری میں فوت ہوئے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی۔ انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور ساتھ لکھا یہ ابو حنیفہ پر رد ہے چیپٹر، جس میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے علم کا نور اتنا دیا تھا کہ سینے کو بھر دیا تھا، چنانچہ وہ بات کو سنتے تھے تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسئلہ چلا کہ 2 رکعت انسان جب پڑھتا ہے تو درمیان میں جو قاعدہ ہے التحیات ہے، اس میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ کیا بات کرتا ہے یار، اور تیسری رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ اگر کوئی بندہ بھول گیا اور وہ التحیات میں عبدہ و رسول کے بعد اللہم پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کھڑا ہو کے رکعت پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی اللہم صلی پڑھ لے فرمایا کوئی حرج نہیں، کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اچھا جی، اگر کوئی پڑھ لے اللہم صلی علی، امام صاحب نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا اچھا جی، اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، امام صاحب نے فرمایا اب تاخیر ہو گئی، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ خوب علماء میں مشہور ہوا کہ جی ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کوئی پڑھ لے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھول پہ بات کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ چل جھوٹا۔ نبی اسلام نے فرمایا نعمان، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے فتویٰ یہ دیا ہے جو غفلت سے آپ کا نام لے گا اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مجھے بتائیں، ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں، آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں۔ نبی صاحب مسکرائے، ابو حنیفہ تم نے اسے صحیح مسئلہ بتایا۔ اس کو کہتے ہیں علم نافع کا نور، کہ بندہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی باریکیاں اس کے اوپر کھل جاتی ہیں۔ ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ سہو واجب کروا دیا ہے جو مجھ پہ درود پڑھے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو اس پہ سجدہ سہو واجب کرایا ہے جو غافل ہو کر درود پڑھتا ہے، بھول کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے۔ اچھا، اب وہ بڑی اس کی بات لیتے ہیں، دیکھیں نہیں بڑی سوچ سمجھ ان کا ہے کہ اتنا لاپرواہ ہو کہ اس کا دھیان بھی نہیں، اس نے درود شریف نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا۔ حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہد میں بھی درود پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ جائز ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر پہلا تشہد ہے تو یہ جائز ہے کہ درود کے بغیر عبدو رسول پڑھ کے اٹھ جائے اور آخری میں پڑھے، جس طرح کہ یہ جائز ہے کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں آپ سورت نہ ملائیں، لیکن بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار سورت ملا بھی لیا کرتا ہے، تو یہ جواز کیا تک تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے کہانی کی۔ یار مجھے بتائیں، یہ جواب تو امام حنیفہ مجھے دیں تو میں آگے سے ان کو کاؤنٹر کوشچن کروں کہ اچھا اگر کوئی غافل ہو کے پڑھ لے اس پہ تو سجدہ سہو واجب، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو اس کو تو ڈبل ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام خود بھی پڑھتے تھے، سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو جواب ملنا تھا نا
تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں کھچائی ہو جانی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں. اگر نبی علیہ السلام یہ آگے بات کرتے ویسے تو ہے ہی کہانی ہے, نہ کوئی زیارت ہوئی نہ کوئی واقعہ ہے, ایک کہانی بنا دی انہوں نے. اور نبی جو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جو غافل ہو کے پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں واجب ہے, تو جو جان بوجھ کے پڑھے جبکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے, تو پھر آپ کو دوسری کہانی کرائیں گے. وہ قیام ڈیلے کر رہا ہے پھر بھی واجب ہو جائے گا. صرف اتنا نہیں ہوگا, فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. لہذا بھول کر والا تو غافل ہے اور جو جان بوجھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز ہی فارغ, پوری نماز سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی, مکروہ تحریمی واجب الادا. تو اس کو میں نے پھر انجینئرنگ کا نام دیا تھا کہ آپ نے جو کہانی کرائی ہے غافل ہونے کی وجہ سے عشق کی معرفت کی بات ہے. گل وچ کوئی اور تھی کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی تو مانتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ بھول والی کہانی کو کرائی ہوئی ہے کہ جی وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے ہم نے سزا لگائی ہے کہ تو اتنا غافل ہے, حضور کی طرف توجہ ہی نہیں, ایویں تیرے منہ سے نکل گئے تو سارے ہم خود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ, نہیں پھر تو نماز ہی نہیں ہونی. پھر درود والے کون ہوئے؟ یہ درود کے دشمن یہ ہیں, ہم درود والے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم بارود والے نہیں درود والے. سر آپ نہ درود والے ہیں اور نہ گالیاں کھانے والے ہیں, ہم گالیاں کھانے والے ہیں اور درود پڑھنے والے ہیں. آپ درود نہ پڑھنے والے اور گالیاں دینے والے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے تو لوگوں کو بتایا ہے کہ سنت ہے. میں تو اللہ کے فضل سے پہلے تشہد میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیونکہ نبی اسلام کا عمل ہے. تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں, کبھی کبھار ہو جائے کہ رہ جائے, ایسا ہوتا نہیں. میں پوری انٹینشن کے ساتھ اتنا درود پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, چاہے سنتیں ہوں چاہے فرائض. ٹھیک ہو گیا.